अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर और मैं वेलकम करता हूं आपको आज के इस एपिसोड में, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल जनाब मियां अतीक साहब, जो कि डिजिटल सेनेटर के नाम से जाने जाते हैं। और अतीक साहब बजाते खुद एक सेल्फ मेड आदमी है, जिन्होंने रावलपिंडी राजा बाजार से एज ए सेल्समैन अपना कैरियर शुरू किया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की की मंजिलें तय करते करते आज मेरी और आपकी आम आदमी की आवाज़ बनकर सेनेट में नुमाइंदगी इख्तियार करी। मियां अतीक साहब जो हैं 2010 में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मुंतखब हुए, 2011 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की, 2013 में पहला इलेक्शन लड़ा और 2015 में एज ए सेनेटर मुंतखब हुए। और मेरे ख्याल आज की तारीख में मियां अतीक साहब वो वाहिद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जिन्हें मेरे और आपके जैसे आम आदमी को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस हासिल है। तो मैं वेलकम करूंगा मियां अतीक साहब को। सर बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच आपका। आपने मौका दिया मुझे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो साथी हमें देख रहे हैं, अगर वो भी किसी किस्म का कोई सवाल करेंगे तो आई एम एट द लिबर्टी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं सर शुरू करूँगा, चूँकि आपकी माशाल्लाह मल्टी जो है ना फेसिड पर्सनैलिटी है। आपका बिज़नेस बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल माशाल्लाह आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं और माशाल्लाह अच्छे लेवल पे है। तो सर मैं थोड़ा-सा पहले बैकग्राउंड से शुरू करूँगा कि आप किस तरह जो है वो आपका बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस तरह जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप बिज़नेस में आए और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आए? देखिए भाई, मैंने अपना कैरियर, जैसा कि अभी आपने खुद कहा, वो मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर वे बैक 43 इयर्स बैक। जब मैं स्टूडेंट था 7वीं क्लास का, तो तब मैंने एक छोटी सी राजा बाजार की दुकान से अपना कैरियर का आगाज किया। और आज की दुनिया में ये जो खास, मैं थोड़ा सा जंप लेकर एकदम शुरू से आज आ जाऊंगा। मैं समझता हूं कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो कभी अपनी कैरियर स्टार्ट करें, तो जो उनको तकलीफें हैं वो शायद उस दौर में बहुत कम थी या और तरह की थी, आज बहुत ज्यादा होंगी। इसीलिए मैं अपना फर्ज समझता हूं कि जो मैंने 43 इयर्स की अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल काम करते हुए सीखा है, वो मैं तमाम जो स्टार्टअप्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उन तक शेयर करूं। और माजरत के साथ कि अभी तक तो आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, जो अपने आप को स्टार्टअप कहते हैं, मेरा ओपनली चैलेंज है कि वो मुझे अपनी एक केस स्टडी जो है, सक्सेस स्टोरी जो है वो बताएं। मैं भी उनका मुरीद हो जाऊंगा। क्योंकि ये बातें करना बहुत आसान है, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं फैक्चुअली बात करना चाहता हूं कि खुदारा आप जो है आकर वो लंबे लंबे लेक्चर तो देते हैं। अरे भाई बताइए तो सही कि दिन दिन रात रात करके तरक्की की जाती है, ये एक दिन में सब कुछ नहीं मिलता। खैर, मैंने राजा बाजार से अपने कैरियर का आगाज किया, एक छोटी सी दुकान से। शौक था। हमारी वालदा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत नफीस शख्सियत थी। मेरे वालिद, मुझे फख्र है कि वो एक मजदूर जहन के और मजदूर सिफ्त इंसान थे, और वाकई में उन्होंने मजदूरी में अपना कैरियर स्टार्ट किया। और मैं आज भी ये कहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में जो अपनी पहली तकरीर की थी, उसमें ये कहा था कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूं। तो हमने तरक्की करने के लिए ख्वाहिशां थे, मैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा, हम सब। चूंकि हम एक छोटे से घराने से थे, तो मतवस्त तबके के घराने से थे, तो हमने फिर कोशिश की, प्लान बनाया, कारखाना मतलब दुकान को कारखाने में बदला। कारखाने से फिर मैं इम्पोर्ट चादर, आयरन शीट होती है, ये कराची से लेकर आता था। फिर उसके बाद मैं वो आयरन शीट जापान से इंपोर्ट की। और उसी तरह फिर हमें एक दिन मुझे ख्याल आया कि ये जो हम दुकान का काम करते हैं, दिस वाज अर्ली 80s। अर्ली 80s में नवाज शरीफ साहब के दौर में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो फैक्ट्रियां कम थी, प्रोडक्ट ज्यादा जरूरत होती थी। तो हमें भी ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए कि जिसका मटेरियल, जिसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आसानी से सेल हो सके। तो हमने फिर ये चिप बोर्ड की फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया। आई एम द पायनियर ऑफ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट, विच इज पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, और जस्ट 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद। तो वो फिर मैंने इस तरह एक फैक्ट्री लगानी शुरू की।
اور تقریباً mid 80s میں جا کر ہم نے اپنی فیکٹری کا پلان کمپلیٹ کیا. جب ابھی اس کی کمرشل پروڈکشن آئی تھی تو ساتھ ہی پھر وہ ہمیں آگے بڑھنے کی تو جستجو ہمیشہ رہی ہے. دین آئی میڈ اے پلان کہ کیوں نہ ایک گروپ آف کمپنیز بنا لیا جائے, اور اللہ نے کیا پھر ہم نے ایک وقت آیا کہ جتنی کمپنیاں میں نے لکھی تھی اس سے زیادہ کمپنیاں ہو گئی. یہ ضرور ہے کہ اتار چڑھاؤ آتے رہے, بہت ہارڈ شپ دیکھی. آئی ایم دی اونلی سن, میری چھوٹی بہنیں ہیں, اللہ کی مہربانی ہے الحمدللہ, ان میں وہ بھی اپنے پروفیشن میں بہت کامیاب ہیں. اسی طرح ہماری فیملی جو, بٹ یہ میں یاد کراتا چلوں کہ جس دن میں نے فیکٹری لگانے کی بات اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر, اور پنکھا چل رہا تھا, اے سی نہیں تھا اس وقت ہمارے گھر میں, کی تو سب ہنس رہے تھے کہ یہ فیکٹری لگائے گا, بیکاز آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور لیکن اللہ کی مہربانی ہے, میرے والد چونکہ میرے والد کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی, اکیلے تھے, تو وہ میری بات ایز دوستوں کی طرح سمجھتے تھے اور انہوں نے میری بات کو سمجھا. ہم دونوں نے مل کر کوشش کی, اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہم آگے بڑھتے گئے. یہاں پر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ دیکھیے وہ بہت بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پہلی مرتبہ شکار کرنے جائیں اور جیسا شکار چاہیں وہ ہو جائے, جو فرسٹ ٹائم اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جائیں اور جیسا وہ چاہیں ویسا ہو جائے, ممکن نہیں ہے. اور بالخصوص جب آپ انڈیویجولز کی بات کرتے ہیں, ہاں ایک کلیکٹیو وزڈم ہو, 4 لوگ مل کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, ایک لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں اپنے آپ کو سیو کر کے, دیٹ از دا ڈفرنس. کہ بھائی وہ ڈفرنٹ سٹوری جس میں کہ ایک آئی ٹی کا ہوگا, ایک مارکیٹنگ کا بندہ ہوگا, ایک مینجمنٹ کا ہوگا, ایک جو ہے وہ میڈیٹر ہوگا آپس میں سارے میں, تب اس کی وہ ایک کلیکٹیو اسٹرینتھ ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. خیر بہرحال جی, تقریباً میں یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے اسی طرح چلتے رہے, اور 2009 میں آ کے 9 اور 10 میں پھر میں نے آ کر یہ جو نیشنل پالیٹکس ہے اس سے پہلے بزنس پالیٹکس شروع کی, اور 2011 میں پھر میں نے اینڈ میں یا 2012 کے شروع میں وہ میں نے پارٹی جوائن کی. اور اس وقت میں کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ آیا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, میرے خاندان میں میرے رشتہ داروں میں قطعی طور پر کوئی بھی آج تک کاؤنسلر ہی نہیں ہے, تو ایم این اے بننا یا ایم پی اے بننا یا کوئی عہدہ لینا یہ ممکن ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی. بہرحال تھینکس ٹو ہمارے جو قائد تحریک ہیں الطاف بھائی, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے جو ذمہ دار تھے, عہدیدار تھے, کہ انہوں نے میرا نام پرپوز کیا. ہاں درمیان میں 2013 کے الیکشن میں میں نے 2012 میں نے ایم کیو ایم جوائن کی تھی, اور 2013 میں نے جو جنرل الیکشن ہوا اس میں ایم این اے کے لیے پنڈی کینٹ سے الیکشن لڑا. اس میں نے چند سو ووٹ لیے. مجھے اندازہ تھا, حالانکہ میں نہیں بھی لڑنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی پارٹی نے یہ اصرار کیا کہ بھئی نہیں آپ ضرور لڑیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے, آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں. تو الحمدللہ میں نے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے میں بہت سی چیزیں سیکھی. اس کے بعد پھر جب سینٹ کا وقت آیا تو سینٹ میں بھی مجھے موقع ملا, اور میری پارٹی نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ دیا اور سینیٹر بنایا. لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ جس دن بھائی میں گیا, اور اس وقت میں سینٹ میں جس دن میں پہلے دن گیا, اس سے پہلے کبھی میں نے سینٹ اندر سے نہیں دیکھی تھی, اور اسی لیے میں آج تک کہتا ہوں کہ میں سینیٹر جو ہے وہ سینٹ کے اندر ہوں, سینٹ کے باہر میرا دماغی طور پر میں ایک عام آدمی ہوں, میں ایک مزدور آدمی ہوں. اللہ نے مجھے عزت دی ہے, اور میں بلیو کرتا ہوں, اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ اس عزت کا جو اللہ نے دی ہے اس کا حساب بھی مجھے اللہ کو ہی دینا ہوگا. اگر میں یہاں کچھ کر کے گیا تو میں سرخرو ہوں گا, اگر میں نہ کچھ کر کے گیا تو پھر بس اللہ ہی حافظ ہے. جی سر یہ بتائیں کہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پالیٹکس میں رہ کے اپنے بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو ہے وہ بزنس بیک گراؤنڈ سے جو ہے وہ پالیٹکس میں جمپ کری, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی بھائی, میں نے سوچا یہ اور میں نے دیکھا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ جتنے بڑے کاروبار, جتنے بڑے پیسے, جتنے بڑے ایسٹس اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں, وہ ان کی اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. میں نے ایک مناسب حد تک اپنے آپ کو سمجھا کہ جب میرے بچے ایک اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار سکیں گے, اتنے ایسٹس ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا جی کہ دیکھیے میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی کاروبار وہ پیسوں کے لیے نہیں کیا. میرا موٹیو ہمیشہ یہ رہا
کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں, ہم کچھ لوگوں کو اپرچونٹی مہیا کریں تاکہ وہ اپنا آگے آ سکیں اور وہ مل کر ایک موٹیو بنا کر کام کر سکیں. تو میرا تو ذہن یہ رہا. اسی لیے میں جب پالیٹکس میں آیا تو یقین کیجئے گا میرا یہ تھا کہ میں اوپنلی, میں نے متعدد بار یہ کہا ہے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پہ, فلور آف دا ہاؤس پہ, کہ ہمارے ملک میں یہ جو بدحالی ہے, یہ جو غریب کو مطلب کچھ نہیں مل رہا آج, اس کی وجہ سب سے بڑے یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور یہ نظام ہے کہ جس کے تحت غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے, یقین کریں ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے غربت نہیں دیکھی وہ غریبوں کا درد کیا جانے گا. یہ سب کتابی باتیں ہیں, یہ سب لفاظی ہے جس کو میں کہوں گا. حقیقت معنی میں ہمارے جو لیڈران ہیں, جب تک ان میں کوئی ایسے لوگ نہ, اور پالیسی میکر, لیڈران نہیں, ہمارے پالیسی میکرز میں چاہے وہ پالیسی بنانے والے ہوں یا امپلیمنٹ کرنے والے ہوں, جب تک وہ صحیح معنوں میں ڈیڈیکیٹڈ ایسے لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے غربت کو قریب سے دیکھا ہے, تب تک ہمارے یہاں غریبی کا نظام دور نہیں ہو سکتا. جی سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ڈیجیٹل سینیٹر کے نام سے ہم ماشاءاللہ جانے لگے ہیں, تو آپ کا ڈیجیٹلائزیشن میں یا گورنمنٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کس طرح کیا 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 جو ہے وہ یہ رول دو ہے اور کیا مختلف کریں؟ چیزیں ہیں. جی یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی. پہلی یہ کہ میں ڈیجیٹل سینیٹر کیسے بنا, تو میں تو ہمیشہ سے ہی میں نے 1981 میں جب میں جاپان جا رہا تھا, 81 میں میں جاپان جا رہا تھا, تو میں راستے میں ہانگ کانگ رکنا تھا, واپسی پہ بینکاک رکنا تھا. آئی واز ٹو ینگ, اسی 18 سال 3 مہینے میری شاید ایج ہوئی تھی, 18 سال چند مہینے. میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی ایک یہ کمپیوٹر نما چیز آئی ہے یا ڈبہ آیا ہے, وہ جو کہتے تھے, تو یہ کمپیوٹر ضرور وہاں سے لے کر آنا. تو میں نے ہانگ کانگ سے اس وقت کا ایک جو کی بورڈ تھا which was 16K only ایز اے کمپیوٹر میں لے کر آیا, اور اس کا ڈیٹا جو سیو کرتے تھے وہ اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر تھا اور لمبے لمبے بٹن ہوتے تھے, اور آڈیو کیسٹ کے اوپر وہ ریکارڈ ہوتا تھا. تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن میں لے کر آیا. میں جی ٹیکنالوجی لور ہوں. گیجٹس کا میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کہوں گا کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے برگر نہ کھائیں, بچا لیں پیسے, روٹی کھا کے گزارا کر لیں سادی, لیکن اپنا گیجٹ اپ ڈیٹڈ اور اچھا سمارٹ گیجٹ رکھیں, تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب جیسے کہ اسمارٹ فون ڈزنٹ مین کہ آپ نے یہ اپنا آئی فون ایکس یا آئی فون 11 لینا ہے. واٹ آئی فیل از آج جو E9 نوکیا کا آیا ہے, میں نے وہ دیکھا ہے, دیٹ از پرفیکٹ, صحیح کام کرے گا. 8-9 ہزار روپے کا ہے, بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے کہہ کر کہ کسی طرح بھی جو $100 تک کے فون امپورٹ ہو رہے ہیں اور صحیح معنوں میں جن کی قیمت $100 ہے, ان کو ٹیکس ایگزمپشن دی جائے اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی چارج نہ کی جائے. یہ میری اپنی کوشش ہوگی. اسی طرح انٹرنیٹ کے حوالے سے تو میں جو بتا رہا تھا کہ میری ایفیلیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور میں نے جیسے کہا کہ میں I enjoy using technology. First, I always love to know about the technology which is نیا گیجٹ آ رہا ہے, کس طرح کا آ رہا ہے, کیا چیز آ رہی ہے. یہ آپ سمجھیے جی 1978-79 میں میرے والد جنگ اخبار کے اندر ایک کارنر آتا تھا, ایک پیج کا, ایک کوارٹر پیج, جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نئی ایجادات. تو میرے والد بڑے شوق سے وہ پڑھتے تھے, اور آج بھی میں, میرے بچے, ہم آپس میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 2025 میں گاڑی کس طرح کی ہوگی, 2030 میں کون سی کرنسی چل رہی ہوگی, گھروں میں کیا چیز نئی آ جائے گی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی, موبائل فون کیسا ہوگا. یہ ہمارے گھر کا ایک اصول ہے جی. اور ہمارے بچے, میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ نہ صرف آج تک کی دنیا میں میری جتنی ترقی ہے, یعنی کہ آئی ایم دا سنگل پرسن
میرا کوئی بھائی نہیں ہے, میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے, میرے بچے چھوٹے ہیں, ابھی سال 2 سال ہوئے ہیں انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے, لیکن سنگل ہینڈڈلی میں نے سب کچھ مینج کیا. تقریباً 1600 کے قریب میرے امپلائی ہیں, ڈبل ڈیجٹ میں میری کمپنیاں ہیں, اور وہ 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک, میں سسٹم ڈیزائنر ہوں کہ میں پروجیکٹ کا سسٹم ڈیزائن کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا نمبر 1, اور اسی سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے میں اس کی مانیٹرنگ کرتا ہوں کہ آیا یہ سسٹم کے تحت پروجیکٹ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ گیجٹ کا استعمال کر کے مجھے ٹرو پکچر اپنے سسٹم سے ملتی ہے. دس از واٹ آئی بلیو. مجھے یاد ہے کہ میں 2003-4 میں جب زیادہ بلکہ لیٹ 90s میں 96-7 میں جب میں 97-98 میں ایگزیکٹ جب میں یورپ جایا کرتا تھا تو اس وقت میں موبائل فون رومنگ کے اوپر چلا کرتے تھے اور بڑا مہنگا کال ہوا کرتا تھا. لیکن آئی سیڈ نو پرابلم, کوئی حرج نہیں ہے. میں جہاں جا کر یورپ میں ٹھہرتا تھا مجھے صبح بھی اپنی فیکٹری سے کال آتی تھی, شام کو بھی اپنی فیکٹری, 2 فیکٹریاں تھیں اس وقت میں میری, اور ہاں 2 ہی فیکٹریاں تھیں, تیسری بعد میں ہم نے لی, پھر اور کام کیا. تو ان دونوں فیکٹریوں سے الگ الگ لوگ جو تھے وہ مجھے موبائل پر کال کرتے تھے, اور اس میں رومنگ میں بہت سارے مہنگے پیسے پڑتے تھے, بٹ آئی واز پیئنگ دیٹ جسٹ بیکاز کہ میرے لوگ مجھے بتاتے تھے. آج میں اس جگہ تک پہنچ چکا ہوں کہ ابھی میں یہاں بیٹھ کر ڈیجیٹلی اپنے یہ جو اپنا اسمارٹ کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں, آئی پی کیمراز جو لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر, وہاں سے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. اس لیے وہ میں نے یہ کہا کہ سنگل ہینڈڈ میں نے مینیج کیا چیزوں کو ود دا یوز آف ٹیکنالوجی, اور اللہ کی مہربانی سے میں یہاں پہنچ گیا. یہ تو آ گئی جی ایک بات. اب آتے ہیں دوسرا. آپ نے کہا کہ جو ڈیجیٹلائزیشن, جو ڈیجیٹل ورلڈ جس کی بات اپنا گورنمنٹ کر رہی ہے, آئی ایم ویری سوری ٹو سے ہماری گورنمنٹ کا کوئی ایسا پروجیکٹ آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ جو آج عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم ہیں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. باقی وہ اپنے ویژن کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو لوگ کرنے والے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کسی کو مجھے کوئی چیز دے دیں, نہیں مجھے نہیں چاہیے, I don't have the time, but the thing is کہ جن کو انہوں نے دیا ہے وہ قطعی طور پر ڈیجیٹل پاکستان وہ والا نہیں بنا سکیں گے. اور یہی بدقسمتی ہے کہ جب ایک ریولیوشن, کمپیوٹر ریولیوشن 1982 میں آیا تو اس وقت سے لے کر ہم نے آج تک کیا کیا, ویئر ایز اس وقت بھی دنیا ایک لائن پر کھڑی ہوئی تھی, سب لوگ سب کے پاس. اب دیکھیے آج ڈیجیٹل ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, صرف ایک انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن اور ایک گیجٹ جس میں آپ کا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے, آپ کا اسمارٹ فون ہو سکتا ہے, آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو سکتا ہے, دیٹس اٹ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی فیسلٹی ایک شخص کو جو نیو یارک میں بیٹھا ہے یا پیرس میں بیٹھا ہے یا لنڈن میں بیٹھا ہے یا بیجنگ میں بیٹھا ہے یا دبئی میں بیٹھا ہے, اور اسی طرح وہی فیسلٹی کراچی والے کو, لاہور والے کو, اسلام آباد میں ہے, اور اسی طرح وہ فیسلٹی جو ہے وہ ابھی میں نے پرسوں ایک انٹرویو دیا تھا سانگڑ کے اور گوٹکی کے جو سندھ کے ہمارے, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ سندھ کے جوان اس وقت میں جتنا ایکٹیولی آئی ٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جیسا کہ کل وزیر اعظم نے ڈیجیٹل ٹی وی اور یہ اپنا سوشل میڈیا اس کے لیے ایک پالیسی بنانے کا کہا ہے, اسپیشل انسینٹیو دینے کا کہا ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت بہتری ہوگی. لیکن جو ایک ڈیجیٹل پاکستان جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, آج تقریباً 4 ہفتے ہو گئے ہیں, اس ڈیجیٹل پاکستان نے ان دنوں میں کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ چند جو ہے وہ اشتہارات اور خبریں اور تصویریں لگا دی جاتی ہیں, دیٹس اٹ. ویئر ایز ایک ڈیجیٹل پاکستان وہ ہے جو عمار جعفری کا ڈیجیٹل پاکستان ہے, جو میاں عتیق کا ڈیجیٹل پاکستان ہے, جو اللہ والا ریحان اللہ والا کا ڈیجیٹل پاکستان ہے. وہی ڈیجیٹل پاکستان ہمارے ہشام سرور کا ہے. کیا لاکھوں لوگ ان کے پلیٹ فارم پر اویلیبل نہیں ہوتے؟ میں حیران ہو گیا ہوں پرسوں دیکھ کر کہ کس طرح سے جو یہ اپنا فری لانسرز ہیں وہ قدر کرتے ہیں ہشام سرور کی.
So we need that type of people. और 1 रुपया ना हमने कोई फंडिंग ली है, ना हमने कोई चंदा इकट्ठा किया है, हम अपना डिजिटल पाकिस्तान, प्रैक्टिकल डिजिटल पाकिस्तान चला रहे हैं। अब आती है बात जी कि मैं कैसे डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हुआ, और बड़ा बड़ा शुक्र है अल्लाह की जात का, आज तक आपने दुनिया में कहीं पर किसी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा होगा जैसे मैं हूं। मैंने दिन दिन रात रात लगा के इस लॉकडाउन में 16 घंटे 18 घंटे जाग के एक एक चीज का खुद मैंने ये अपने देखिए पेपर्स पर लिख कर पेंसिल से पेन से सारी चीजें, ये मैंने को 70 पेज ये बनाए हैं। किस लिए? ये सारे नोट्स मैंने एक एक चीज के, आज अगर डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो मैं बता सकता हूं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, उसके अंदर ब्लॉकचेन कहाँ खड़ा है, डिजिटल करेंसी जो है वो कैसे कितना जरूरी है, आईओटी क्या चीज है, मतलब जब तक बिग डाटा क्या है, आने वाले वक्त में ये जो नॉलेज इकोनॉमी है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। आज इस कोरोना ने पूरी दुनिया को लाकर एक ग्लोबल वर्ल्ड ही नहीं, ग्लोबल विलेज ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया है। आज जिस जगह पर मेरा मुल्क खड़ा है उसी जगह पर इंडिया खड़ा है, उसी जगह पर बांग्लादेश खड़ा है, उसी जगह पर श्रीलंका खड़ा है, और उसी जगह पर यूके के लोग खड़े हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने एक यूके के साहब थे, उनको इंटरव्यू दिया। मैं रात मैंने जो है वो एक डेनमार्क के थे परसों, उनको साथ बात की थी। कल मैंने मेरे ख्याल में 6-7 अपने इंटरव्यूज दिए, आप मेरे वॉल पर देखिए। और आई वांट टू मेक अ रिकॉर्ड लाइक दिस कि मैं बैक टू बैक चाहता हूं कि बिकॉज दिस इज द ओनली मीडिया एंड द फोरम राइट नाउ अवेलेबल कि जिससे आप मैक्सिमम दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। यही चीज सोचते हुए कि जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप इल्म हासिल करो, चाहे चाइना जाओ, उसका मकसद ये था कि आपको कितनी भी हार्डशिप आए आपने इल्म हासिल करना है। दिस इज वन पार्ट। और दूसरा उसके बाद ये कहा कि इल्म को आगे फैलाओ, वो सदका जारिया है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि मैं अपने तमाम वो स्टार्टअप्स जो हैं, जो कारोबार शुरू करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, वो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, मैं उनको जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और एक एक पर्ची लिख कर देते हैं, चूंकि मैंने अपनी फैक्ट्रियों के अंदर 7-7 दिन मैं घर आकर नहीं सोता था। मैं दिन को घर आता था, 1-2 घंटे बच्चों में बैठता था, उसके बाद फिर अपना टिफिन लेकर और फैक्ट्री पर चला जाता था, और रात को फैक्ट्री के अंदर सोता था। जब मशीनें मेंटेनेंस हो रही थी, जब मेरे वालिद की डेथ हुई 94 में, इट रिमाइंड्स मी, ट्रस्ट मी, मेरे पास एक दिन वो था कि शायद पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने कभी किसी से एडवांस नहीं लिया, किसी से कोई चालाकी नहीं की, किसी में लोन के पीछे नहीं भागा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उम्मीद रखी, अपनी नेकनियती से मेहनत की, एक एक दिन करके मैं एक एक सीढ़ी चढ़ा हूं। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं राजा बाजार से लेकर पाकिस्तान के अवानों तक एक बराबर हूं, और हर कोई जानता है यहाँ हमारे मुल्क में जिसने जैसे जैसे जिंदगी गुजारी, जैसे जैसे पैसे कमाए, किसी को पता हो या ना हो, उसके जो नियर और डियर होते हैं उन सबको सब कुछ पता होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि मैं क्यों आया डिजिटल वर्ल्ड में, और डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद, ये इतना कुछ करने के बाद अल्लाह का शुक्र है, वही लोग जो सही मानों में पिछले 15-20 साल से, रेहान अल्लाह वाला को आज मेरे ख्याल में कोई 28-30 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए तकरीबन उनको। 91-92 में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, वेरी एक्टिवली। उससे पहले भी वो बचपन से, मतलब 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना ये डिजिटल वर्ल्ड का काम शुरू कर दिया था, उस वक्त के मुताबिक कंप्यूटर से जो भी वो करते थे। बताने का मतलब है वो 30 साल लगाकर आज जहां हैं, और उनको ये लग रहा है कि ये बंदा डिजिटल सेनेटर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी। मुझे उन्होंने सिर्फ आधी चीज, मतलब जो जल्दी जल्दी में जो समझा सकते हैं, बाकी मैंने, क्योंकि मेरी दोस्ती वो, अल्लाह अकबर, मैं सबको कहूंगा, खुदारा जिसने आगे बढ़ना है वो चाचा गूगल से दोस्ती कर लो। अब तो चाची भी आ गई है जो आपकी आवाज सुनकर आपके सारे जवाब दे देती है। तो पहले सिर्फ चाचा था, चाचा गूगल था। हाँ, मेरी दोस्ती चाचा गूगल से बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है
کہ जब जब मैं समझना कोई चीज चाहता हूं वो मुझे रीरूट कर देते हैं, चाहे वो मुझे किसी वेबसाइट पे भेजें या किसी अपना उस पे चैनल पे भेजें, और या फिर जो है वो मुझे वो यूट्यूब पर भेजें, आई गो देयर। और जब मैं वो देखता हूं अपने मकसद के लिए कि किस चीज को क्या करना है, जैसे मेरा आज तीसरा दिन है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में स्ट्रीम यार्ड नहीं आज तक देखा था। मैंने इस लॉकडाउन के 3 हफ्ते पहले तक कभी आज तक जूम मीटिंग कहीं देखी ही नहीं थी। सो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, और मैं वाकई में ही दिन रात लगाकर मेहनत कर कर, मेरा कोई मकसद ना किसी से कोई लोन लेना है, ना किसी से कोई एड लेना है, ना मैं कोई एनजीओ बना रहा हूं, ना मैं कतई तौर पर किसी किस्म का, हालांकि अगर आप देखिए मैं आज नया काम करने शुरू जाऊं तो ये जितने घंटे मैं लगा रहा हूं, जितनी मेरा तजर्बा है, जितनी मेरी रिलेशनशिप है वर्ल्ड वाइड, मैं अपने बच्चों को विद इन 3 to 6 months एक नया प्रोजेक्ट बड़ा खड़ा करके दे सकता हूं। लेकिन फिर वही बात है कि उस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा, और चंद लाख रुपए कमाई हो जाएगी और चंद करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर आज मैंने लोगों को इस जगह पर ले आया और ये जो पौधे लगाने शुरू हो गए, कल जब ये एक तनावर दरख्त बनेंगे, इन पर फल आएगा, जो भी खाएगा इस फल को, और वो कंपनियां जब एक्टिवली चलेंगी तो कम से कम अगले 100 साल तक तो ये डाटा, मैं दुनिया में नहीं हूंगा, ये डाटा मौजूद होगा। मैंने 2007-8 की बात है कि YouTube के ऊपर मेरे पास एक सोनी का डिजिटल कैमरा था, उससे मैं वीडियो बनाता था और अपने मैं डेस्कटॉप से उसको मैं अपलोड करता था, और सम टाइम ये होता था कि अपलोड पे लगा देते थे और 3-3 दफा रात को उठकर देखना पड़ता था क्या हुआ, इंटरनेट पीछे से फ्लिकर हो गया, इंटरनेट चला गया, वीडियो वहीं रुक गई, फिर वो दोबारा से शुरू करता था। शुरू में तो एक वीडियो को 10-10 दफा अपलोड करना पड़ता था। आज भी मेरी वो वीडियोस जो है वो उस पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। बताने का मकसद है कि ये चीजें ऐसी हैं जो एटलीस्ट मैं अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए, और जब दुनिया से चला जाऊंगा तो लोग डेफिनेटली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे काम करके जाऊं कि लोग देखें और याद करें। जब मेरे ग्रैंड किड्स आए और वो मेरा नाम सर्च करें, उस वक्त में वल्लाह आलम यूट्यूब से आगे की दुनिया कैसी होगी। ये 5G आएगा, आप देखिएगा, ये जितनी स्पीड की हम बात कर रहे हैं इसकी स्पीड 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। जब ये स्पीड बढ़ेगी तो नए नए प्रोग्राम्स आएंगे, नए नए एप्स आएंगे, दुनिया जो है वो किसी और तरफ को जाएगी डेफिनेटली। आज हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, ये जो इमरान खान साहब इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ खुदारा उन लोगों को साथ लगाएं जो हमारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ये नहीं है कि हम लोगों से चंदा लें, हमारी स्ट्रेंथ ये है कि जो हमारे पास 60% नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उन सफेद पोश घरों से कहूंगा, उन अपनी बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से कहूंगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और घर में रहती हैं, और वो जो दुपट्टा लेकर नेट पर बैठती हैं। मकसद ये है कि उनको कोई जरूरत नहीं है अपना आप दिखाने की, लेकिन दे कैन बी दी फ्रीलांसर। आप बताइए, क्या ये आप जो कर रहे हैं, इज इट योर फर्स्ट प्रोफेशन? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन आपको एक चीज जरूर होगी कि यार अपना, अगर ये खुदा ना करे सऊदी अरब में मेरी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? यू कैन सिट ऑन दी आई मीन योर लैपटॉप एंड यूजिंग दिस आईटी, आप अपने आप को सरवाइव करा सकेंगे। सो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले वो बच्चे बच्चियां जिनके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, वो आईटी को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करें और डिजिटल वर्ल्ड में जाएं। IT is a separate thing. I am talking about categoric digital world, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें स्ट्रेट अवे फ्रीलांसिंग है। आजकल जरा फ्रीलांसिंग का काम कम हो गया। अब 5G के बाद नई नई चीजें आएंगी। जैसे पहले पोस्टर बनाने के लिए कितनी देर लगती थी, आज पोस्टर बनाने में 3 मिनट लगते हैं। या आपने अपनी बैक वॉल लगाई हुई है, ये वॉल बनाने में अब कितनी देर लगती है। लेकिन पहले अगर हम देखते तो बहुत मुश्किल था। चूंकि आज मेरा तीसरा दिन है और मार्केट बंद थी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दैट, वो जो क्रोमा होता है बैक साइड पे ग्रीन वो लगाकर, ताकि मैं भी इसको अच्छी तरह से और बेहतर कर सकूं।
اور میں ایک چیز اور سنیے گا, اس کو جو سیکھ رہا ہوں, حالانکہ اگر میں چاہوں تو ویری ایزیلی, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہر کمپنی میں کچھ بھی نہ کروں, 2 لوگ جو ہے وہ میں بڑے آسانی سے ڈال سکتا ہوں, تو میرے پاس تو شام تک جو ہے وہ 20 لوگوں کی ٹیم تیار ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں نے خود نہ سیکھا, شاید میں ساری زندگی ایسے نہیں کر سکوں گا کہ ہر چیز میں ٹک 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 کر کے خود کروں, نو, بٹ جب تک مجھے اس کی کمانڈ نہیں آ جاتی تب تک میں اپنا کوئی پی اے, کوئی پرسنل اسسٹنٹ, کوئی یہ کیا کہتے ہیں جی آپ اس کو, ہاں آن لائن اسسٹنٹ یا ورچوئل اسسٹنٹ, ورچوئل اسسٹنٹ, یس ورچوئل اسسٹنٹ, ورچوئل مینیجر, وہ میں ابھی نہیں رکھنا چاہتا. حالانکہ مجھے کیا مشکل ہے جی, میں آج چاہوں مجھے پیسے دینے ہیں, راؤنڈ دا کلاک ورچوئل مینیجر مل سکتا ہے, میں نے اٹھا کے ٹک ٹک کر کے اس کو چیزیں دینی ہے اس نے, لیکن وہ پھر وہ جب وہ لڑکا یا لڑکی بنا دے گی تو پھر میں کیسے سیکھوں گا؟ یہ تو ابھی ٹکرے مار کر, بار بار ویڈیو کو روک کر یوٹیوب پر, اور وہ میری بیگم کہتی ہے کہ آپ لگتا یہ ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں. میں نے کہا یس, میں اپنے اس ڈیجیٹل ورلڈ کے جنون میں پاگل ہو گیا ہوں. وہ کس لیے کہ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس ورلڈ میں انٹر ہو گیا, اور اس وقت میں آج لاک ڈاؤن ہے, مزید 14 دن کا لاک ڈاؤن پاکستان کا کہا گیا ہے, سعودی عرب کا مجھے نہیں پتا, لیکن کینیڈا میں اور امریکہ میں انہوں نے 30 اپریل اور جون تک, ہم ابھی اپریل میں ہیں, مئی آئے گا اس کے بعد جون, 30 جون تک کا تو انہوں نے کہا ہے اپنے گھروں میں رہو. آج سے فردر 2 مہینے اور they are saying, so it means جب اتنی ڈیولپڈ ورلڈ یہ کہہ رہی ہے, ان کے میری سسٹر ہوتی ہے وہاں پہ, تو رات میری بردر ان لا سے بات ہونے کا, بھائی جان ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ابھی آپ 2 مہینے آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی آفس نہیں جائیں گے, آفس والے تنخواہ نہیں دے رہے ہیں, سرکار تنخواہ دے رہی ہے. سو جب ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ یہ ہے تو وائی ناٹ ٹو یوٹیلائز دس ٹائم, اینڈ تھینکس ٹو اللہ دس لاک ڈاؤن بیکم اے بلیسنگ فار می, جسٹ بیکاز آف کہ میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے میں, دیکھیے اگر میں اس طرح نہ بیٹھتا ہوتا, اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کرتا ہوتا, آپ نے ضرور میری 2-4 ویڈیوز دیکھی ہوں گی, 2 دن کے اندر اندر میرے خیال میں نے کوئی 18 ویڈیو بنوا کے لگا دی ہیں وہاں پر. اسی لیے ابھی بیک ٹو بیک میں شام تک چلوں گا, اور 7 ویڈیو میری اس کے بعد 6 اور ہیں, صبح میں 2 کر چکا ہوں. دس از واٹ, میں تو ایسا ہی ہوں جی. جب میں نے ٹاک شو اٹینڈ کرنے شروع کیے تھے تو ایک دن میں میں نے 14 ٹاک شو اٹینڈ کیے تھے, ایک دن میں آدھے گھنٹے کے لیے میں جاتا تھا. ایک بلڈنگ میں 2 ٹی وی چینل تھے, دونوں لائیو پروگرام کر رہے تھے, ایک کہتا ہے میرے پاس آؤ, دوسرا کہتا ہے میرے پاس آؤ. وقت بھی ایسا تھا, ان کو ضرورت تھا, MQM کا بندہ, آئی سیٹ جی بالکل آؤں گا, دونوں کے پاس آؤں گا. اس نے کہا میاں صاحب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ پہلا ہاف رکھ لو اور وہ دوسرا ہاف مجھ سے 1 to 1 کر لو. کہتے جی ہو جائے گا. سو آئی ہیو, دیکھیے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر 100 ways. اور میں ایک بات کہوں گا بیٹا, ایک بگنر میں اور ایک سرجن پروفیسر میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ سرجن پروفیسر سے کسی سرجری کی بات کرتے ہیں تو اس کو فوراً یاد آتا ہے, او فلانے صاحب کا میں نے جو آپریشن کیا تھا وہ ایسا ہی تھا, فلانے شہر میں نے جو آپریشن کیا تھا وہ وہی تھا, وہ جو چھٹی والے دن میں نے جو آپریشن کیا تھا وہ اس سے ملتا جلتا تھا. تو وہ تو اپنے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ 10 اپنا آپریشن بنا کر بیٹھ جاتا ہے. ویئر ایز اگر ایک نیا سرجن ہوگا تو وہ بیچارہ سوچتا رہے گا, اس کے ہاتھ کانپیں گے. دس از دا ڈفرنس. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید نئی کمپنیاں کھولنے کا شوق نہیں ہے, مجھے اپنے آپ کو مزید اور بڑا کرنے کا, اللہ مہربانی فرمائے. دیکھیں میں ناشکری کبھی نہیں کرتا, جو خدا نے مجھے موقع دیا, مجھے اور بڑا کام کرنے کا موقع ملا, میں ضرور کروں گا. لیکن بات یہ ہے, میرا مقصد یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا صرف یہ ہے کہ میں اپنے جو بگنرز ہیں, جو سٹارٹ اپس والے ہیں, جو نیا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ریئل معنوں میں سلوشنز دوں. کہ آپ یہاں پھنس گئے ہو, اوکے بیٹا چپ کر کے ذرا میرے سے الگ اس پہ آنا چیٹ باکس میں, تو وہاں پر میں تجھے بتاتا ہوں. اچھا مجھے کال کرنا, میں تجھے بتاتا ہوں. انشاءاللہ I have seen so many times بہت سی چیزیں جس سے میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اس سے افادہ حاصل کریں ہر وہ لوگ جس کو تکلیف ہے, کیونکہ میں اپنے ملک کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو صحیح معنوں میں ترقی پر دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کو ترقی دینا چاہتا ہوں. سوری میں نے بہت بولا ہے.
نہیں نہیں سر، ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی ہمبل پرسنالٹی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو نیو فری لانسرز ہیں اور جو نئے لوگ ہیں بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں 9 to 5 سے، ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھیے جی، میں ان کو سب سے بڑی بات یہی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ رہی ہے. دنیا میں لاکھوں جابز جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی اگلے چند مہینے میں. کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں لوگ دنیا میں بے روزگار ہو جائیں گے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اپنے سعودی عرب میں آج سے 6 مہینے پہلے کتنے لوگ کنزیکٹیولی کمپنیاں جو ہیں وہ لوگوں کو فائر کر رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے نا، یہ مطلب سوری دس از ٹرو نا. اچھا، اب یہ جب 180 ڈگری دنیا تبدیل ہو رہی ہے آفٹر دس کرونا، تو اس میں نئی اپرچونٹیز آئیں گی، اور وہ اپرچونٹیز اس ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے ہی آئیں گی. جو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں گھس جائے گا، اس کو اپنا پیشہ بنا لے گا، تو ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں وہ ترقی کر پائے گا. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھیے فری لانسر کو دنیا میں اس وقت میں $35 سے لے کے $55 تک پر آور دیا جاتا ہے. جو ایک سٹینڈرڈ میں نے دیکھا ہے مختلف جو یہ ویب سائٹس ہیں، جاب پورٹلس ہیں. جی جی جاب پرووائڈنگ ویب سائٹس جی ہیں. جی. تو ہمارے پاکستان میں اگر کوئی $35 میں ہی صرف مہینے میں 10 گھنٹے کام کر لے تو اس کو $350 مل جاتے ہیں. بھائی وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں. کیا وہ جا کر ایک را گریجویٹ بچہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس میں جو ڈگریاں جنہوں نے نہیں لی، دے آر مور اسمارٹر. اور زندگی میں کسی وقت بھی جا کر when I realize، میں نے 2008 میں یا 2009 میں I did my master from Cornell نیو یارک ایتھیکا. میں وہاں گیا بھی اور میں نے انرولمنٹ کرا کر اور اس کے بعد آن لائن کیا. دس از واٹ دا وے. آج تو ہو ہی یہ گیا ہے. آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائیں، وہ آپ کو 4 جو سبجیکٹ ہیں وہ آن لائن پڑھائیں گے. ایک سبجیکٹ کے لیے کہہ دیں گے آ جائیں، یا 2 کے لیے کہہ دیں گے آ جائیں. وہاں وہ آپ کیمپس بھی دیکھ لیں گے، وہ آپ جو ہے ڈے اسکالر بھی بن جائیں گے، اور آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی. وائی ناٹ ٹو یوز دیٹ؟ لیکن کام یہ کریے. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں. 1 سال کا بچہ، صرف 1 سال کا بچہ، اس کے سامنے آپ موبائل رکھ دیں، وہ سب سے پہلے یوٹیوب میں جا کر اپنی مرضی کا جو اس کا کارٹون ہے وہ لگائے گا، یا کارٹون ایپ اس میں ڈلا ہوا ہے. وہ سب سے پہلے ریزن بینگ، آج ہر چیز جو ہے یہ آپ نے اتنے آئیکونز لگائے ہوئے ہیں پیچھے آپ کے، یہ آئیکونز جو ہیں یہی ڈسپلے کر رہے ہیں، اور ان کے اندر پوری لینگویج ہے، پورا سبجیکٹ ہے. وہ چاہے کوئی فرینچ والا ہو یا عربی والا ہو یا انگلش والا ہو یا اپنا فارسی والا ہو، جس کو آئیکن لینگویج آتی ہے وہ سب سمجھ لے گا. اس لیے جو آپ نے کہا، اور میرے ملک کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی 60% آبادی جو ہمارے جوان بچے بچیوں کی ہے. اچھا بھائی، اب ٹائم پورا ہو رہا ہے، آپ پلیز کنکلوڈ کیجئے جو آپ آخر میں سوال پوچھنا چاہیں. ضرور سر پوچھ مجھے لیجئے. بس آپ پرائم موٹیو بتائیے سر اپنا، کہ آپ کا کیا ہے سیاست میں رہتے ہوئے ابھی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹس یور پرائم موٹیو؟ دیکھیے جی، سیاست میں رہتے ہوئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کی لیجسلیشن کروں جیسا کہ میں 34 پرائیویٹ ممبر بل دے چکا ہوں، اور آج تک کسی نے، جب سے ہماری سینٹ بنی ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں، اتنا ہاؤس بزنس نہیں کیا جتنا میں نے کیا. چاہے وہ کوسچنز ہوں، وہ موشنز 218 ہوں، وہ کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن ہو، وہ اٹینڈنس ہی کیوں نہ ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسی لیجسلیشن کروں گا جس سے غریب لوگوں کا فائدہ ہو، نمبر 1. دوسرا، اب یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو ہرڈلز ہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان کو دور کروں، تاکہ ہمارے ملک میں ڈیجیٹل کمپنیاں جو ہیں، آئی ٹی کمپنیاں جو ہیں، وہ صحیح معنوں میں جو پیچھے ان کو تکالیف ہوتی رہی ہیں، وہ تکالیف دور کی جائیں اور وہ پروان چڑھ سکیں. جی عتیق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور عتیق صاحب کا بھی چینل جو ہے سبسکرائب کیجیے. آنریبل عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عتیق صاحب بہت بہت شکریہ.
उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छी आखिर वीडियो। में सिर्फ एक जुमला कहूंगा जी, जी कि सर। मेरे जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है, शायद पहले मैं नहीं कहता था, मैं आर्टिफिशियली ना अपने कोई लाइक्स बढ़वाना चाहता हूं और ना यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई सब्सक्राइबर लाना चाहता हूं. देयर आर वेज, आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट द रियल पीपल जो मेरे चैनल पर आए, उसको लाइक भी करें फेसबुक को, और साथ ही साथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स तो हो गए हैं, अब तो फेसबुक पेज पर ही जाना पड़ेगा. और दूसरी चीज कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो मियां अतीक के नाम से है, उसको भी जरूर लाइक हुँ, करिए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।